بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، بہت مشکلات جیلی ہیں اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے۔ ہر ایک جگہ جو ہے نا بہت مصائب، مشکلات، تکلیف سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں اور بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پہلے ان کے پاس بہت نعمتیں تھیں، بہت مالدار تھے، ان کے پاس اولاد بہت زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور ان کے مویشیاں، مال بہت زیادہ تھا، ان کے تجارت تھی اور ان کی قوت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ٹیسٹ کیا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے۔ جس کی جتنا ایمان ہے اور نبیوں کا تو ایمان اور ان کا ٹیسٹ اور آزمائش تو بہت زیادہ ہے۔ ایک قوم انسان کی کیا حیثیت ہے، تو انہوں نے وہ صبر کیا ہے، جیلا ہے، برداشت کیا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی ہے۔ اور صبر جو ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر جو ہے کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ان کے وہ سارے جو تجارتی ختم ہو گئی، کلوز ہو گیا کاروبار، اور ان کے جتنے بھی وہ مویشیاں تھیں، جانور تھے ڈھیروں، وہ ختم ہو گئے۔ ان کے پاس کام کرنے والے اتنے لوگ تھے، وہ چلے گئے۔ ان کے اتنے دوست و اقربا اتنے قریبی تھے جو ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس تو ایک مال و دولت اور ان کے پاس، لیکن جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو ایک ان کے پاس صرف ایک بیوی رہ گئی، جو اور اپنے یہاں تک اٹھنے سے وہ اٹھ نہیں سکے۔ یہ ان کو نعمتیں، یہ بیماری جو تقریباً کہا جاتا ہے روایت میں کہ 12 سال یا 18 سال رہی، تو سب لوگ جب چلے گئے اور اٹھنے سے بھی قاصر ہیں، اور ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے تو ان کو اپنی ضروریات، ان کی جو نا دوائیاں اور کس طرح کے علاج کرواتی ہیں، تو وہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 80 سال تقریباً جو ہے نا میں نے اتنے نعمت میں گزارے، تو میری یہ اتنی مصیبتیں اتنے سال بھی رہیں تو برداشت کروں گا۔ برداشت، صبر، دنیا ہمارے لیے ایک صبر ہے، ہم کس طریقے سے صبر کریں گے، رکیں گے۔ اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان کی زوجہ محترمہ نے اپنے بال کٹوا کر بیچ دیے، اور وہ جو کچھ ملا وہ معاوضہ، وہاں پہ پھر آپ بسیج گئے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، کہ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی ہے کہ یہ جو مجھ پہ رحم و کرم کر، عنایت کر، آپ کا رحم و کرم بہت بڑا ہے، فضل بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کہا کہ آپ زمین پہ ماؤں مارے اور پاؤں مارے اور پانی نکلتا ہے، اور اس سے پھر انہوں نے غسل کیا، جو بیرونی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، جب پیا تو اندرونی بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے دی، اور اسی طرح پھر وہ صحت مند ہو گئی۔ بیوی جب آئی تو حیران ہو گئی کہ یہ کون ہے، آپ آپ وہی ہیں، آپ ملتے جلتے میرے ہسبینڈ کے، میرے خاوند کے تو ملتے جلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ اندازہ کر لیں۔ اور پھر ان کی زوجہ ان کو بھی صحت مند زندگی دی، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد بہت کثیر دی اور انعامات دیے، صبر کیا، اللہ کے راستے میں جو کچھ کیا، خرچ کیا۔ صبر ہی جو ہے اصل مقصد ہے، نعمت جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں جو ملتی ہے اس پہ صبر کیا جائے، اس کا استعمال صحیح کیا جائے، للہ کیا جائے، تاکہ ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو۔ ہماری جو ملاقات ہو اس سے تو ہمارے لیے بہت سارے نہ ختم والے زندگی میں انعامات، نہ وہاں سردی ہو نہ گرمی، کوئی مشکل نہیں، لیکن
وجہ کیا ہے؟ ایک انسان نے اتنا صبر کیا. پیغمبروں کا تو صبر جو ہے نا بہت بڑا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی اولادیں بہت زیادہ ہوئیں. کہا 26 ان کے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ قوت دینے والا ذات ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، بیماری دیتا ہے، مصائب دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور پھر اس کو مٹا دیتا ہے. ہم صبر کر سکیں. اللہ کی مدد نماز اور اس کی استعانت سے حاصل ہوگی. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کی مدد صبر اور نماز سے، یعنی نماز بھی پڑھیں گے، صبر بھی کریں گے، اس کی مدد آئے گی. تو جو موقع ہمیں ملتا ہے اس دنیا میں، ہمیں ان تمام انبیاء کرام جنہوں نے مختلف وقتوں میں، پوری شام میں ان کو نبوت ملی. شام کی ایک قوم تھی، وہاں پہ کا کام تھا دعوت. سیریا، وہاں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ایوب انصاری نے، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا، دکھ درد کو جیلا، ہمیں ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنی، اگر ہمیں آکسیجن جو مل رہی ہے، اگر آکسیجن نہ ملے تو چند منٹوں میں، کچھ ہی منٹوں میں جو ہے نا ہم، پھر اگر اتنی سردی بڑھ جائے تو ہمارے گردے کام کرنا ختم کر، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں، زندہ ہے. ایک ہی موقع ہے اور آخری موقع ہے کہ ہم کیا کر کے جائیں یہاں سے. صبر، صبر کی بنیاد پہ ہی ہم بہتر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں. زندگی ایک موقع ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ الجھیں، بلکہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اپنی پوری قوتیں لگا دیں. اور تمام انبیاء کرام، ان کا مقصد مشن یہ تھا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہو، لوگوں کی جو کامیابی ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس طریقے سے لوگ الجھے ہوئے نہ ہوں بلکہ سلجھے ہوئے کام کریں، نیک، اچھے، بہتر. ہم بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں، موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. السلام.